ان کے عقائد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو دین پھیلا وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ خانقاہوں سے پھیلا ہے، یعنی قادیانی نے جو کام کیا وہ صرف اپنے لیے کیا، یعنی اس نے نبوت کے تمام دھارے اپنی طرف موڑے اور یہ کہا کہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ اس شخص نے مرزا غلام قادیانی سے بھی آگے بڑھ کر کے اس نے اجرائے نبوت کی ایسی دفلی بجائی کہ دسیوں بندر نبوت کے نام پر ناچنے لگے اور نبوت کے نام پر یہ مینڈکیں نکل کر کے ٹر ٹر کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، جن احادیث میں آپ علیہ السلام نے اس امت کو اس بات سے متنبع فرمایا کہ میری امت میں ایسے افراد ظاہر ہوں گے، ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ اس طرح کے کئی ایک افراد پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے نام پر اور دین کا حلیہ بنا کر، دین کا چولا اوڑھ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، ان کے ایمان پر، ان کے شریعت پر ڈکیتی ماری۔ اس وقت ایک گمراہ تنظیم اور جس کے نظریات، جس کے عقائد وہی ہیں جو قادیانیوں کے عقائد ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، چاہے بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، سب کا یہی متفقہ موقف ہے کہ یہ حضرات خارج اسلام ہے۔ اسی وجہ سے یہ حضرات حج کرنے نہیں جا سکتے، حرم شریف میں داخلے پر ان کے لیے پابندی ہے۔ قادیانی کی ہی ایک ذیلی شاخ اور اسی کی ایک برانچ انجمن صدیق دیندار کے نام سے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اپنے غلط عقائد، غلط نظریات لوگوں میں عام کر رہی ہے اور دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی چند ایک ویڈیو ان کے عقائد معلوم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جب میں نے دیکھی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دین کے نام پر صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دین سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تنظیم ہے انجمن صدیق دیندار، اس کا جو فاؤنڈر ہے، اس کا جو بانی ہے، اس کا نام ہے سری چند بشیشور، جو صدیق دیندار کے نام سے معروف ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد سن 1924 میں اس شخص نے رکھی تھی جو صدیق دیندار کے نام سے معروف ہے۔ اس شخص نے قادیانیوں کا زمانہ پایا، مرزا غلام قادیانی کا زمانہ اس شخص نے پایا اور یہ اسی کے عقائد سے متاثر ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو کام کیا وہ صرف اپنے لیے کیا، یعنی اس نے نبوت کے تمام دھارے اپنی طرف موڑے اور یہ کہا کہ سب کچھ میں ہی ہوں۔ اس شخص نے مرزا غلام قادیانی سے بھی آگے بڑھ کر کے اس نے اجرائے نبوت کی ایسی دفلی بجائی کہ دسیوں بندر نبوت کے نام پر ناچنے لگے اور نبوت کے نام پر یہ مینڈکیں نکل کر کے ٹر ٹر کرنے لگے اور سب یہ کہنے لگے کہ ہم بھی نبی، ہم بھی نبی۔ یہ جو شخص ہے سری چند بشیشور، اس کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اس میں 200 کے قریب نبی پیدا ہوئے اور ان کا نظریہ بھی وہی ہے جو قادیانیوں کا ہے کہ نبوت ایک رحمت ہے اور اس رحمت کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس دعوے کے ساتھ یہ اٹھے۔ سب سے پہلے اس شخص نے مسلمانوں کی داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی محبت سمیٹنے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس شخص نے ایک کتاب لکھی سرور عالم کے نام سے، سرور عالم جگت گرو کے نام سے، یعنی جگت گرو کا مطلب ہے سرور عالم اور سرور عالم کا مطلب ہے جگت گرو۔
اس نام سے اس شخص نے کتاب لکھی جس کتاب کے اندر تمام مذاہب میں اور ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات ذکر کیے گئے، ان اوصاف اور کمالات کو اس شخص نے اپنی کتاب سرور عالم یعنی جگت گرو کے اندر اکٹھا کر دیا۔ کام تو اس نے اچھا کیا، اور اس کے اس کام کی وجہ سے مسلمانوں میں اسے بے انتہائی پذیرائی ملی اور بے انتہا مقبولیت اسے حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں اس شخص نے یہ کہا کہ جو فتنے ہیں ان کے مقابلے کے لیے نبیوں کے اوصاف رکھنے والا اور نبیوں کے جیسا ہی کمالات رکھنے والا کوئی شخص ہونا چاہیے، اور نبیوں والے اوصاف اور کمالات مجھ میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور میں اس کا مستحق ہوں۔ لہذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ شخص نے رسائل لکھے جس میں جہاد کی دعوتیں اس نے لوگوں کو دی، اور ان رسائل میں اور ان خطوط میں اس نے اپنے آپ کو امام الجہاد اور امام الناس جیسے القاب سے اپنے آپ کو خطاب کیا، اور لوگوں سے کہا کہ میں امام الناس ہوں، امام الجہاد ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بشارتیں اور الہام عطا کیے گئے۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ حضرات کو ویڈیو کی شکل میں ویڈیو پر دکھائے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس ویڈیو میں چونکہ ویڈیو مطول اور لمبی ہوگی، اس لیے ابھی اس شخص کے بارے میں مختصر خلاصہ پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح اس کے جو متبعین ہیں، جو اسلام کے نام پر باقاعدہ جماعتیں بنا کر کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، ان کی تشکیلیں کرتے ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور 1400 سال سے جو امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ چلا آ رہا ہے، اس فیصلے سے، اس نظریات سے ہٹ کر کے یہ اپنے الگ نظریات قائم کر رہے ہیں، اور عجیب ان کے عقائد ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو دین پھیلا وہ مدرسوں سے نہیں بلکہ خانقاہوں سے پھیلا ہے، یعنی خانقاہوں میں جاہل اجٹ قسم کے لوگ پہنچ جائیں اور وہ خانقاہ سے دین کا کام شروع کر دے تو ان کے نزدیک دین پھیل جاتا ہے۔ اس لیے ان کا ماننا یہ ہے کہ دین بزرگوں کی نظروں سے پیدا ہوتا ہے، ان کی نظروں سے دین پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے تکے عقائد، گمراہ عقائد، ان کے بارے میں ہمارے علماء نے تو تحقیقی کتابیں پیش کی ہی ہے، لیکن اب ان کے جو عقائد سامنے آ رہے ہیں ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، اس سے اب ان کی تحقیقات کی بھی ضرورت باقی نہ رہی، کیونکہ خود ان کا منہ بولتا، ان کی زبان جو بول رہی ہے، یہی ان کے عقائد کو سمجھنے کے لیے مبین اور مبرہن دلیل ہے، جس کے بعد کسی تحقیقی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات جو اس وقت عقائد اور نظریات پھیلا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے کچھ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، تاکہ آپ ان سے چوکس رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، اور دین کے نام پر دھوکہ نہ کھائیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے اسلام کا سودا نہ کریں، بلکہ ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم اور آپ کو اس وقت بہت ہی محتاط، چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے اس تنظیم کو قائم کیا اور اس نے اجرائے نبوت کو بازیچہ اطفال بنا دیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ ہمارے اس میں 200 کے قریب نبی پیدا ہوئے، تو گویا کہ اس نے نبوت کو بھی بازیچہ اطفال بنا دیا، بچوں کا کھیل بنا دیا۔ جس طرح بچے کھیلتے ہیں چور چور سپاہی سپاہی، اسی طرح اس نے نبوت جیسے پرہیبت اور عظیم منصب کو فٹ بال بنا کر کے رکھ دیا کہ جس شخص کا جس طرف جی چاہے اس کو لڑکا دے۔ تو یہ ایسا بدبخت، محروم القسمت، شقی القلب، مردود، ملعون، جہنمی انسان ہے، جس کے عقائد اور نظریات انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔